ستم ہی سہتے رہے ہیں امام موسیٰ کاظم، ستم ہی سہتے رہے ہیں امام موسیٰ کاظم، ہمیشہ حق پہ رہے ہیں امام موسیٰ کاظم، ستم ہی سہتے رہے ہیں امام موسیٰ کاظم، ستم ہی سہتے رہے ہیں امام موسیٰ کاظم، اٹھا کے رکھ گئے مزدور لاش مولا کی، اٹھا کے رکھ گئے مزدور لاش مولا کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال مولانا جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، ولدی موسیٰ شبیہ عیسیٰ ابن مریم۔ محترم و معزز ناظرین و سامعین، حضرت امام جعفر ابن محمد صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا موسیٰ کاظم شبیہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تقوی اور ورع بہت زیادہ مشہور اور معروف تھا، اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تقوی اور ورع اپنے زمانے میں نہایت ہی مشہور تھا۔ امام علیہ السلام کی شخصیت اپنے زمانے کی ایک ایسی شخصیت تھی کہ جن کو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی تسلیم کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ امام علیہ السلام کو اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ زندانوں میں گزارنا پڑا۔ اب وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سے اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے امام علیہ السلام کو زندان میں رکھا گیا، میں یہاں پر تقریباً 6 یا 7 کے قریب ان عوامل اور اسباب کو بیان کروں گا کہ جو اس بات کا باعث بنے کہ امام علیہ السلام کی زندگی کا زیادہ تر حصہ زندانوں میں گزرا۔ پہلا سبب یہ تھا کہ امام علیہ السلام اپنے زمانے کی ایک مؤثر شخصیت تھی، اور امام علیہ السلام کا حلقہ احباب ایک کثیر تعداد میں موجود تھا، تو حاکم وقت ہارون الرشید کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ امام علیہ السلام کے گرد لوگ جمع ہوں اور میری حکومت اس سے کمزور ہو جائے، لہٰذا اس نے امام علیہ السلام کو زندان میں ڈلوا دیا۔ دوسرا عامل جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام ایک بلند مرتبے پر فائز تھے، اور یہ ہمیشہ حاکموں کی روش رہی ہے کہ وہ اپنی جگہ پر اور اپنے مقام کے برابر کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے بلکہ اسے اپنا رقیب سمجھتے ہیں، تو اس نے امام علیہ السلام کو بھی اپنا رقیب سمجھا، اور اپنی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے رقیب کو رستے سے ہٹا دیا جائے، لہذا اس نے امام علیہ السلام کو زندان میں قید کر دیا۔ تیسرا سبب تھا کہ حکومت کی لالچ، اس کے ذہن میں یہ گمان باطل تھا کہ کہیں موسیٰ بن جعفر اپنی حکومت کا دعویٰ نہ کر دے، اور جس طرح ہماری حکومتیں کمزور ہوتی رہیں کہیں اسی طرح یہ اس بات کا دعویٰ نہ کر دیں کہ یہ حکومت کے اہل ہیں، یہ خلافت کے اہل ہیں، اور نتیجتاً ہماری حکومت کمزور ہو جائے گی اور مجھے یہ تخت حکومت چھوڑنا پڑ جائے گا، لہٰذا اس نے امام علیہ السلام کو زندان میں قید کر دیا۔ اور ہارون الرشید کا وہ مشہور و معروف جملہ لو نازعنی رسول اللہ لاخذت الذی فیہ عیناہ، کہ اگر اس خلافت کے معاملے میں اور اس حکومت کے معاملے میں رسول اللہ بھی اٹھ کر آ جائیں اور میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں کہ وہ مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، تو میں ان کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ اب جو رسول اللہ کے بارے میں اس قسم کا نظریہ رکھتا ہو تو رسول اللہ کے فرزند جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو 6 یا 7ویں نسل میں سے ہے، ان کے بارے میں بالیقین اس کا یہی نظریہ ہوگا، لہٰذا اس نے امام علیہ السلام کو زندان میں قید کروا دیا۔ چوتھا سبب جو امام علیہ السلام کی قید کا سبب بنا
وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں علویوں کے ساتھ بہت بڑا بغض تھا، وہ علویوں کو پسند نہیں کرتا تھا، اور چونکہ امام علیہ السلام کا تعلق بھی ایک علوی خاندان سے تھا، لہذا اس نے یہ برداشت نہیں کیا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہوں، لہذا اس نے امام علیہ السلام کو زندان میں قید کر دیا۔ پانچواں سبب یہ تھا کہ امام علیہ السلام کا اس بات کا احتجاج کرنا کہ ہم تم سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، تو اس بات کو وہ برداشت نہ کر سکا، اور وہ مشہور و معروف واقعہ کہ جب ایک مرتبہ ہارون الرشید مدینہ میں قبر نبی پر آیا تو امام علیہ السلام قبر کے پاس بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو ہارون الرشید نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اور لوگوں کے مجمع کے ساتھ اپنا رعب جمانے کے لیے بلند آواز میں کہا، السلام علیکہ یا ابن العم، یعنی رسول اللہ کی قبر کو مخاطب کر کے اس نے یہ جملہ کہا کہ اے میرے چچا زاد، تم پر سلام ہو۔ تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام کھڑے ہوئے اور امام علیہ السلام نے قبر رسول کی جانب دیکھ کر فرمایا، السلام علیکہ یا ابتی، اے میرے بابا آپ پر سلام ہو۔ وہ افراد جو حاکم وقت کے ساتھ کھڑے تھے دیکھ کر پریشان ہوئے کہ آخر یہ کون شخص ہے جو اس کو اپنے بابا کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید گھبرایا اور اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے ہو، جبکہ حقیقت حال ایسا نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس کی بات کو رد کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے اسے ایک جملہ کہا۔ امام نے اسے فرمایا کہ لو بعث رسول اللہ حیا وخطب منکا کریمتک حل کنت تجیبہ الی ذالک، کہ آج اگر رسول اللہ زندہ ہو کر آ جائیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے، کیا تم دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا میں اس بات پر فخر کروں گا کہ کائنات کا رسول مجھ سے آ کر میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا لکنہ لا یخطب منی، لیکن رسول اللہ اگر آج زندہ ہو کر آ جائیں تو وہ مجھ سے اس قسم کا سوال نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، ہماری بیٹیاں رسول کی بیٹیاں ہیں، ہمارے بیٹے رسول کے بیٹے ہیں، اسی وجہ سے ہم تمہاری نسبت رسول اللہ سے زیادہ قریب ہیں۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر آج رسول اللہ زندہ ہو کر آ جائیں، حل کان یجوز لہ ان یدخل علی حرمک وہن مکشفات، کہ آیا رسول اللہ تمہارے حرم میں داخل ہو جائیں کہ تمہاری خواتین وہاں پر بے پردہ ہوں، آیا ان کو اس طرح کی اجازت ہوگی؟ تو حاکم نے کہا کہ ہرگز نہیں، رسول اللہ کو اجازت لینی ہوگی اور میری خواتین کو پردہ کرنا ہوگا۔ لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ آ جائیں تو وہ میرے لیے پردہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہماری بیٹیاں رسول کی ہی بیٹیاں ہیں، اور اس نے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا جائے۔ امام علیہ السلام کو زندان میں قید کرنے کا ایک اور سبب بھی یہ تھا کہ ایک مرتبہ جب حاکم نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے آپ کے فدق کی حدود کیا ہے، میں آپ کو آج ہی فدق واپس کرتا ہوں، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو واپس نہیں کر سکو گے۔ تو اس نے ضد کی کہ آپ ضرور مجھے اس کی حدود بتائیں تاکہ میں یہ باغ فدق آپ کو واپس کروں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی پہلی حد عدن ہے، اور جیسے ہی اس نے یہ سنا حاکم کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی دوسری حد سمرقند ہے، یہ سن کر حاکم کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی تیسری حد افریقہ ہے، حاکم کے چہرے کا رنگ سیاہ ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی چوتھی حد جزر اور آرمینیا ہے۔ اب ایک مرتبہ حاکم اپنے تخت سے زمین پر آیا اور اس نے کہا کہ یہ سارا کچھ آپ ہی کا تو ہے، اس طرح ہمارے پاس تو کچھ نہیں رہے گا اور ہماری حکومت ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ ایک مرتبہ امام کے چہرے پر تبسم آیا اور کہا میں یہ جانتا تھا کہ تم فدق کو واپس نہیں کر سکو گے، اس لیے میں نے تم سے کہا کہ اس امر سے باز رہو۔ اور یہ بھی بات ایک ایسا سبب بنی کہ جس سے حاکم کے دل میں بغض پیدا ہوا اور اس نے امام علیہ السلام کو زندان میں قید کر دیا۔ امام علیہ السلام کو زندان میں قید کرنے کا ساتواں سبب یہ تھا کہ امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ ظالم حکومت کے ساتھ تعاون کرنا حرام ہے، لہٰذا امام علیہ السلام کے شیعہ اس بات سے احتیاط کرتے تھے کہ ہارون الرشید کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ تو چونکہ
شیعہ اس بات سے کتراتے تھے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں، اور یہ بات بھی حاکم کے دل میں کھٹکتی تھی کہ یہ لوگ موسیٰ بن جعفر کے ساتھ ہیں مگر یہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، لہٰذا اس نے امام علیہ السلام کو اپنے رستے سے ہٹانا مناسب سمجھا اور امام علیہ السلام کو زندان میں قید کر دیا۔ امام علیہ السلام کو ابتدا میں جب اس نے مدینے سے قید کیا اور اس نے وہاں پر روضہ رسول پر کھڑے ہو کر یہ بات کی، کہا یا رسول اللہ، میں فقط اس کام کو آپ کی رضایت کے لیے کر رہا ہوں۔ کیسا عجیب اور احمق انسان ہے کہ رسول کے روضے پر ہی کھڑے ہو کر رسول کے بیٹے کو قید کر رہا ہے اور رسول اللہ سے اس بات کی معذرت کر رہا ہے کہ یہ کرنا میرے حق میں بہتر ہے، اگر میں آپ کے فرزند کو قید کر دوں گا تو یہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ بہرحال امام علیہ السلام کو قید کیا، پہلے کوفے کے زندان میں رکھا، کچھ عرصہ امام وہاں پر رہے، پھر جیسے ہی حالات خراب ہونا شروع ہوئے اس نے حکم دیا کہ کوفے سے امام کو بصرے میں منتقل کر دیا جائے، اور جب بصرے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ موسیٰ بن جعفر زندان بصرہ میں ہیں، بصرے کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے۔ ایک مرتبہ اس نے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کو بغداد میں منتقل کر دیا جائے۔ بغداد میں امام علیہ السلام سب سے پہلے فضل ابن ربیع کی قید میں رہے اور اس کے بعد زندان امام کا تبدیل کر دیا گیا۔ امام فضل ابن حکم کی قید میں رہے، سندی ابن شاہق کی قید میں امام علیہ السلام رہے، اور اس نے انگوروں میں یا بعض روایات کے مطابق اس نے کھجوروں میں زہر بھر کر دیا، اور امام علیہ السلام نے تقریباً 10 کے قریب خرموں کو تناول کیا اور اس کو کہا جس بات کا تو ارادہ کرتا ہے تو اس کو پہنچ چکا ہے، لہٰذا مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ اور اسی زندان میں بالآخر امام کا وہ وقت آخر آیا۔ امام رضا علیہ السلام باعجاز امامت آپ کے پاس آئے، اسرار امامت آپ نے ان کے سپرد کیے، اور اسی زندان میں نہایت ہی غربت کے عالم میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اور پھر شہادت پر قصہ ختم نہ ہوا بلکہ اس نے مزدوروں کو حکم دیا، اپنے زندان بان کو بھی اور اپنے سپاہیوں کو بھی نہیں کہا بلکہ مزدوروں کو کہا کہ موسیٰ بن جعفر کا جنازہ اٹھا کر پل بغداد پر رکھ دیا جائے۔ اور پھر جب 3 دن جنازہ پڑا رہا، 3 دن کے بعد امام علیہ السلام کا ایک چہنے والا آیا اور اس نے امام کو کفن دے کر وہاں پر شیعوں کی اقتداء میں امام علیہ السلام کو دفنایا گیا۔ نہایت ہی غربت کے عالم میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور آج کاظمین کے مقام پر امام علیہ السلام کا وہ روضہ پر نور موجود ہے کہ جو کہ تمام شیعان علی ابن ابی طالب اور اولاد علی ابن ابی طالب کے لیے ملجا و ماوا بنا ہوا ہے۔ دعا ہے خلاق دو عالم سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم سیرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام پر عمل پیرا ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاظم اٹھا کے رکھ گئے مزدور لاش مولا کی، اٹھا کے رکھ گئے مزدور لاش مولا کی، جہاں کو چھوڑ گئے ہیں امام موسیٰ کاظم، جہاں کو چھوڑ گئے ہیں امام موسیٰ کاظم، ستم ہی سہے